بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ 9 نومبر 1877 شیخ نور محمد کے گھر علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ اقبال در حقیقت ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت اور سچے عاشق رسول تھے۔ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور مسلمانوں کی بدحالی و نامرادی کا دور تھا، جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس دور میں اقبال جہالت کے سیاہ آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر ایسے چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور ایک نئی امید دی۔ اقبال مسلم امہ کے ایک عظیم رہنما تھے۔ اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنی شاہینوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہین جو ایک ایسا پرندہ ہے جس کی پرواز بلند ہوتی ہے، جس کی نگاہ تیز ہوتی ہے، جو سخت کوشش کرتا ہے۔ جب اس کی نگاہ میں اس کا شکار آ جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ خوف کس چڑیا کا نام ہے اسے معلوم نہیں، مسلسل بلندیوں پر پرواز کرتا ہے۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جو اقبال امت مسلمہ کی ہر ایک شخص میں دیکھنا چاہتے تھے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے تمہیں زمانہ اس لیے عطا کیا ہے کہ تم اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے اپنی دنیا آپ پیدا کرو۔ اقبال کی شاعری محض ایک شاعری نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک امید ہے۔ اقبال نے اپنے انقلابی کلام کے ذریعے مسلمانوں کو متحد ہونے کا درس دیا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر طابہ خاک کا شگر۔ اقبال کا پیغام نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اقبال کی شاعری ایک عالمگیر شاعری ہے۔ اقبال نے بکھری ہوئی امت مسلمہ کو اپنی انقلابی اور آفاقی کلام کے ذریعے ان میں امن و حریت، خودداری و بے باکی اور جذبہ آزادی کی روح پھونک دی، جو پاکستان بننے کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ مگر افسوس، اقبال آیا تھا جگانے کے لیے، وہ کھو گیا تو سب سو گئے۔ اقبال تیرا مومن، تیرا شاہین اب وہ نہیں رہا۔ تیرا شاہین اپنی پرواز بھول بیٹھا ہے، اسے صرف اس رزق سے مطلب ہے جو اسے ملتا ہے، چاہے وہ حرام ہو یا حلال۔ آج شاہین اور کرگس کا جہاں دونوں کا ایک ہی جہاں ہے۔ وہ شاہین جو چوٹیوں پر بسر کرتا تھا اپنی زندگی، وہ شاہین جو مردار نہیں کھاتا تھا، وہ شاہین جو ہواؤں میں اڑتا تھا، آج کا شاہین اس نے کرگس سے دوستی کر لی ہے، وہ اپنی پرواز بھول بیٹھا ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کیا حال سناؤں اقبال تیرے دیس کا؟ دہقاں تو مر کھپ گیا، اب کس کو جگاؤں؟ ملتا ہے کہاں خوشۂ گندم کے جلاؤں؟ شاہی کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجش کے فرومایہ کو اب کس سے لڑاؤں؟ ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر ایک آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر۔ توحید کی تلوار ہے خالی ہے نیامیں، توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر۔ شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے؟ بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و رباہی پہ اتراتا ہے مومن۔ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، یہی وہ رزق ہے جو بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ مکاری و عیاری و غداری و ہجاں، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلماں۔ قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کیا حال سناؤں؟ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں؟